اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اپنا ناجائز وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ مسلم ممالک میں اپنا جائز حیثیت حاصل کر کے مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اور تورات میں موجود ہے، اور دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی جاری ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہیں، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جس کے ذریعے انسان دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیزیں رکھی ہیں؟ وہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ پر جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں، وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک کراماتی تابوت تھا جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہا۔ ان کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اسے تابوت اس لیے کہا جاتا تھا کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی پھر اس میں واپس چلی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بہت متبرک اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب صندوق ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ان سے دور چلے گئی ہے۔ یہودی اور عیسائی کے مطابق تابوت سکینہ خدا کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھی جو کوہ سینا پر خدا نے اسے عطا کی تھی، جن میں یہودی مذاہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور منوسلوہ بھی رکھا جاتا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ یہ مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ساتھ رہتا تھا۔ اسے جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے ان احکام کے خلاف ورزی کی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے جنگ کے دوران کھو گیا اور پھر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں انہیں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان لوگوں نے ان کے نبی سے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جن میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے۔ کچھ ایسی اشیاء موجود ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا، ان پر مشکلیں آتی رہیں۔ انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر شہر سے باہر نکال دیا، تو فرشتوں نے انہیں واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اس بات کی طرف قرآن مجید میں بھی ارشاد کیا گیا ہے،
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس تابوت کو رکھنے کی کوئی خاص جگہ موجود نہ تھی۔ اس کے لیے ایک جگہ خیمہ لگا دیا جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی مقام پر موجود ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تعمیر کے بعد اس تابوت کو اس مقام پر رکھ دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والے جنگوں نے ہیکل سلیمانی کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ نے اسے مکمل طور پر آگ لگا دی اور تباہ کر دیا۔ وہ یہاں سے مال و غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا تھا، اس لیے آج ہیکل سلیمانی کی اصل کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور اس کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور بائبل کی ایک اور روایت کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک بھی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ قصاص الانبیاء میں ہے کہ اس میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا پیرہن اور من و سلوہ کا مرتبان محفوظ تھا۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیل سے چھین کر اپنے مندر بیت الجون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد ہے کہ اس تابوت میں آل ہارون اور آل موسیٰ کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ آج بھی بہت سے آثار قدیمہ اور یہودی مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس تلاش میں سرگرم ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی روحانیت واپس پا سکیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور آثار قدیمہ رون بائی کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے انگلینڈ میں ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے مطابق یہ کربن میں موجود ہے، جو کہ پاکستان کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، صورت بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آ رہا تھا، اس میں بہت سے تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں یہ صندوق کو جنگ میں آگے رکھتے اور فتح پاتے۔ جب جالوت بنی اسرائیل میں غالب آیا تو یہ صندوق وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کافروں کے ہاتھ لگی تو وہاں وبائی امراض پھیل گئے۔ انہوں نے اسے ایک بیل پر رکھ کر شہر سے باہر نکال دیا تو ان بیلوں کو فرشتوں نے ہانک کر طالوت علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ تو بنی اسرائیل اس تابوت کو دیکھ کر طالوت پر ایمان لائے۔ طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی تو موسم انتہائی گرم تھا۔ سورۃ سبا کی تفسیر میں علماء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی تربیت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا علم جنات کو ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محراب میں داخل ہوئے، جو شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، تو عبادت کرنے کے لیے عصا کے سہارے کھڑے رہے تاکہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم عصا کے ساتھ لگا رہے اور اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ان کی اسی حالت میں روح پرواز کر گئی، لیکن باہر سے ایسا نظر آتا تھا جیسے وہ عبادت میں مشغول ہوں۔ جنات کو اجازت نہ تھی کہ وہ پاس آ کر دیکھ سکیں۔
بیت المقدس کا کام پورا ہو گیا تو عصا کی لکڑی کو دیمک لگ گئی تو عصا کا سہارا ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ جنات کو ان کی موت کی خبر لگ گئی۔ یہ صندوق شمشاد لکڑی کا بنایا گیا تھا اور اوپر سے لے کر نیچے تک سونے سے مونڈا ہوا تھا، جس پر 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ مذکورہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا عمر مرگ تک پھر ان کی اولاد سے ہوتا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آیا۔ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر آیا تھا۔ بہت حیران کن بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس صندوق کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملتے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق یہ 1 لاکھ انبیاء کرام کی میراث رہا۔ اب یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ دنیا کو اسی کی رونمائی کروائیں گے اور طالوت کی بادشاہت کی طرح اپنی امامت کی گواہی دیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔